کہ دیکھیں پڑھے لکھے ہونا، عقل مند ہونا، تمیز رکھنے والے ہونا چیزوں کی، بھئی اتنا جاننے اتنی تمیز رکھنے والا ہے کہ کوئی خراب چیز ہے، کچرا ہے، گندگی ہے، اس کو اٹھا کے منہ میں نہیں ڈالنا ہے، تمیز ہے نا، یہ عقل مند ہے۔ یا پھر یوں کہ اور زیادہ عقل مند ہے کہ بھئی ڈاکٹر ہے، کسی اپنی فیلڈ کا اسپیشلسٹ ہے، سرجن ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، پروگرامر ہے، ڈیولپر ہے، سائنٹسٹ ہے، جو کرنا چاہتا ہے کرے۔ یہ تمام چیزیں ثبوت نہیں ہے کہ ہدایت یافتہ ہے۔ اہم جملہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے، یہ تمام چیزیں یہ ثابت نہیں کرتی کہ ہدایت یافتہ ہے۔ اسی لیے آٹھویں امام فرماتے ہیں کہ ہدایت کے بغیر ہدایت کے بغیر تمہارا ہر عمل، اٹھنا بیٹھنا عبادت نہیں کہلائے گا۔ اس سے کھل کے میں نہیں کہہ سکتا، آپ سمجھ جائیں، آپ پہنچ جائیں۔ تمہارا اٹھنا بیٹھنا جھکنا سجدہ عبادت نہیں کہلائے گا جب تک کہ ہدایت نہ ہو، اور وہ ہدایت ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، صلوات پر محمد و آل محمد۔ دیکھیں مطالب بہت آسان ہوتے ہیں۔ میں نے کیوں یہ مثال دی کہ آپ دیکھیں گے کہ ڈاکٹر ہے، سرجن ہے، سائنٹسٹ ہے، اتنے بڑے بڑے مطالب سمجھ میں آ گئے، لیکن اس کے باوجود یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ میں ایک بت کے آگے کھڑا ہوا ہوں، یہ بت جس کو میں نے بنایا ہے، یہ بت جو خود اپنی مدد نہیں کر سکتا، تو پھر میرے سمجھ میں یہ کیسے نہیں آیا کہ کوئی ایک خالق حقیقی ہے جس نے مجھے خلق کیا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ میں نے رسول کو بھیجا ہے ہدایت کے لیے۔ صلوات پر محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ درست ہے، میرے ساتھ ہے۔ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہدایت نظر نہیں آتی، عقل مند نظر آتا ہے، عبادت نظر آ جاتی ہے۔ آپ دیکھ کے کہیں گے کیا کر رہا ہے؟ نماز پڑھ رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ خیرات دے رہا ہے۔ اس نے کہا میں روزہ ہوں، میں ان چیزوں سے پرہیز کروں گا۔ کیا کر رہا ہے؟ روزہ رکھا ہے۔ اب آپ پلٹ کے کہیں اچھا ذرا ہدایت دکھاؤ اپنی، ہدایت نظر نہیں آتی، نظر عبادت آتی ہے۔ تو ہدایت کیسے نظر آئے گی؟ ہدایت نظر آئے گی معرفت کی نگاہ سے۔ سبحان اللہ۔ ہدایت اگر نظر آنا ہو، اگر ہدایت دیکھنا چاہتے ہو تو وہاں پہنچو جہاں ہدایت دینے کے لیے رسول نے پوچھا، اور تو سلمان بتا رہے ہیں کہ علی کا کیا مقام ہے۔ ہدایت وہاں نظر آتی ہے جہاں لوگ کہنے لگے یا رسول اللہ آج علی پہ خیبر میں عجب عالم طاری ہے، انہوں نے در خیبر کو ہاتھوں سے اٹھا لیا ہے۔ جواب ملا، سلمان نے کہا تم نے علی کے ہاتھوں کو دیکھا، پاؤں کو نہیں دیکھا جو زمین میں نہیں ہے، ہوا پہ معلق ہے۔ ہدایت کا مقام بلند ہے۔ ہدایت کے بعد اسی لیے مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہدایت انسان کے ہر عمل میں وہ جان پیدا کرتی ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر مومن کو معلوم ہو جائے کہ جب وہ خاک شفا پہ اپنا سر رکھتا ہے سجدہ کرنے کے لیے تو زمین کے ساتوں طبق روشن ہو جاتے ہیں، وہ کس مقام پہ ہوتا ہے اور اس سجدے کا کیا مقام ہے، اسے اگر یہ معلوم ہو جائے تو وہ اپنا سر جب سجدے میں رکھے تو چاہے نہیں کہ اپنا سر سجدے سے اٹھا لو۔ سبحان اللہ۔ یہ اثر پیدا کرتی ہے ہدایت۔ اسی لیے کہا جب پروردگار نے اب یہ کہا نا کہ وہی ہے جس نے رسول کو بھیجا ہدایت کے لیے، اس کے بعد آگے بڑھ کے کہا ان علینا للہدی، بے شک میں ہوں ہدایت دینے والا، بھیجا میں نے رسول کو ہے، رسول مدد کرے گا،
لیکن ہدایت دینے والا میں ہوں. ہدایت چاہیے تو اس طریقے سے جیسے رسول مدد کر رہا ہے تمہیں ہدایت ملے گی میں دوں گا. اور آگے بڑھ کے کہا اسے ہدایت دوں گا جسے میں چاہوں گا. اسے ہدایت دوں گا جسے میں چاہوں گا. اب ایک دو مثالیں دیتے ہوئے اس موضوع کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. عزیزان ایمان، ہدایت کی مثال دنیا سمجھتی ہے ہدایت کو ڈھونڈنے کے لیے مسلمان تھے یا نہیں تھے، عبادت کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے. لیکن ہدایت کا کیا مقام ہے، کیا بلند منزل ہے، ایک اہم مقام پہ لے کے جانا چاہتا ہوں. ہدایت کے لیے اللہ نے کہا رسول. اب پتہ چلا کہ ہدایت کا سرچشمہ، ہدایت کی کسوٹی، ہدایت کا مددگار اللہ نے جو معین کیا ہے. اللہ ہدایت دینے والا ہے اور جو اس نے معین کیا ہے وہ رسول ہے. اب دنیا تلاش کر رہی ہے ابو طالب مسلمان تھے یا نہیں تھے. ابو طالب نے وہاں محمد کو پروان چڑھا کے بتایا کہ میں ہدایت کے سر چشمے کو پروان چڑھانے والا ہوں. صلوات پڑھے محمد. ہدایت اس مقام پہ ہے جہاں ابھی آیتیں نہیں آئی لیکن اس کے باوجود کعبے کے قریب کھڑے ہو کے ابو طالب کہیں اور عبادت کرے. ابھی آیتیں نہیں آئی لیکن اس کے باوجود جب نکاح پڑھے، جب عقد پڑھے اپنے رسول کا تو اس کہے الحمدللہ رب العالمین. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. بھائی رسول کو پروان کر، سر چشمہ ہدایت رسول ہے. جو کچھ ہے وہ رسول کی وجہ سے ہے. ہر عبادت کا سلیقہ رسول کی وجہ سے، ہر ہدایت کے آغاز اور انجام رسول کی وجہ سے، جو کچھ رسول کی وجہ سے. اور اس رسول کی زندگی کو بچایا، پروان چڑھایا، ہر موقع پر حفاظت کی ابو طالب. اور دنیا سمجھ رہی ہے، پروردگار کہہ رہا ہے میں ہدایت دینے والا ہوں. اس کی مرضی کے بغیر کسی کو کچھ نہیں مل سکتا. اس کی مرضی کے بغیر ہر چیز، جب ہر چیز اس کی مرضی کے ساتھ ہے تو نعمتیں اس کی مرضی سے نہیں ہے، آزمائش اس کی مرضی سے نہیں ہے. جو فراواں چیزیں ملے بھئی یہ بھی اللہ کی مرضی سے ہے. نعمت جو ہمیں یہ موقع ملے کہ یہاں عزاداری برپا کرے اور یہ ہماری ترجمانی ہے، یہ بھی ہم نے ذکر کیا نا. ابھی اسی طرح جب یہ چھوٹے چھوٹے موقعوں پہ یہ ہماری نعمت ہے تو وہ پروردگار جو اتنا اہتمام کرنے والا، جب اس نے ابو طالب کو ایسی نعمت دی، نہ صرف ہدایت کا سر چشمہ رسول بلکہ علی کو بھی ابو طالب کے پاس دے دیا. تو نعمت دیکھ کے دیے، پتا چلا کہ ابو طالب کو مسلمان ڈھونڈنا چھوڑ کے دیکھو یہ وہ ہے جو ولایت اور ہدایت دونوں کو پروان چڑھانے والے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اس ہدایت کے سلسلے کو آگے بڑھانے کا، اہتمام کرنے کا وہ بہترین جانتا ہے. بلکہ دل کہہ رہا ہے کہ یہ جملہ کہتے ہوئے آگے بڑھوں کہ اللہ کو اتنا پسند آیا ابو طالب کا اہتمام، اللہ کو اتنا پسند آیا ابو طالب کا نبوت و ولایت کی پرورش کرنا. اللہ کو اتنا پسند آیا ابو طالب کا بچانا نبوت کو امامت کے ذریعے کہ اس نے اس مثال کو بتانے کے لیے کہ اگر دیکھنا ہو کہ میں نے نعمتیں کس کے ساتھ رکھی ہیں
اور غضب کس کے ساتھ رکھا ہے، تو اس نے سورہ حمد میں شامل کر دیا کہ اب ہر روز پڑھتے رہنا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، صلوات علی محمد و آل محمد۔ یہ فضائل حضرت ابو طالب کے ہیں، یہ مثال ہے کمال ہدایت کی، اور اسی ہدایت کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ نے ایمان، اب جو اللہ نے ہدایت کے لیے رسول کو رکھا ہے تو ہدایت وہی ہوگی جو رسول بتائیں گے۔ رسول کہیں گے نماز اس طرح پڑھنا ہے، سلو کما اصلی۔ رسول بتائیں گے روزہ کیسے رکھنا ہے، رسول بتائیں گے حج کیسے کرنا ہے، رسول بتائیں گے ہر عمل کیسے نہیں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ بھئی یہاں تک کہ وہ بہتر جانتے ہیں، میں نے آغاز میں اشارہ کیا تھا نا کہ اٹھنا بیٹھنا، تو رسول خدا نے کہا جا کے فلاں شخص کو بلا لاؤ۔ لوگ گئے تو وہ نماز شروع کرنے والے تھے کہ کہا کہ رسول اللہ بلا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ تو سب سے بہترین موقع ہے اپنی عبادت بتانے کا۔ کہا تم نے دیکھا میں نماز شروع کروں، رسول سے کہہ دو کہ میں ابھی بس نماز ختم کر کے آ رہا ہوں۔ اب جو اطمینان کی نماز، اللہ اکبر، دوبارہ بھیجا، بھائی رسول بلا رہے ہیں، اشارہ کرتے بھائی نماز پڑھ رہا ہوں، کہہ دو نماز پڑھ کے آؤں گا۔ پھر تیسری مرتبہ بھیجا، نماز پڑھ کے آؤں گا۔ بڑی دیر سے نماز پڑھ کے آئے، کہا یا رسول اللہ وہ آپ نے بلایا تھا لیکن میں نماز پڑھ رہا تھا، بس نماز شروع ہی کی تھی میں نے۔ تو رسول خدا نے کہا ہاں جانتا ہوں، اسی لیے تو بلایا تھا کیونکہ تم سورہ حمد غلط پڑھ رہے تھے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اللہ جملہ کہوں، پتا چلا کہ ہدایت اسے کہتے ہیں کہ جو نماز پڑھنا ہے، نہیں، ہدایت اسے کہتے ہیں کہ جو ہادی کہے اسے سننا ہے۔ اگر وہ نماز پہ کھڑے ہونے کے لیے کہے نماز پہ کھڑے ہونا ہے، اگر وہ بلائے تو سب چھوڑ کے پہلے اس کے پاس جانا ہے، اسے ہدایت کہتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ مثال مشہور ہے ہارون مکی کی، یاد آئی ہے تو میں عرض کرتے ہوئے آگے بڑھوں۔ ہارون مکی چھٹے امام کا دور تھا۔ مشہور واقعہ ہے، تو ایک شخص آیا امام کے پاس اور کہنے لگا کہ مولا میرے قبیلے کی اتنی تلواریں، ہمارا ہمسایہ قبیلہ وہ، ہم اتنے ہزار لوگ آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، آپ قیام کریں، آپ خروج کریں، اتنی تلواریں آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کا ساتھ دینا چاہتے ہیں، خلافت آپ کا حق ہے، آپ اٹھیں۔ امام مسکراتے رہے، وہ کہتا رہا۔ وہ جب امام مسکراتے رہے تو اس نے دوبارہ کہا میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، ہم واقعی آپ کے ساتھ ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ آپ کا حق ہے۔ تو امام دوبارہ مسکرائے اور اس کے بعد اپنے خادم سے کہا ذرا تنور جلا دینا، روٹیاں جس میں بنتی ہیں۔ تنور گرم ہو گیا، تیار ہو گیا، تو امام نے اس کی طرف پلٹ کے کہا اچھا ذرا اس تنور میں کود جانا۔ فوراً ہاتھ جوڑ لیے، کہا مولا
اگر آپ کو میری بات بری لگی ہو، غلطی ہو گئی ہو تو معافی چاہتا ہوں، لیکن میں تو صرف اسی لیے کہہ رہا تھا. ابھی وہ کہہ رہا تھا سامنے سے ہارون مکی آ رہے تھے. کس عالم میں آ رہے تھے؟ اس عالم میں کہ ایک ہاتھ میں سودا لیے ہوئے، ترکاری یا جو بھی بازار سے آ رہے تھے، دوسرے ہاتھ میں اپنی ٹوٹی ہوئی نالے، چپل ٹوٹ گئی تھی، اٹھا کے دوسرے ہاتھ میں لے آ رہے. جیسے ہی ہارون نے امام کو دیکھا، سلام کیا، امام نے کہا وعلیکم السلام. وہیں سے آ رہے تھے، راستے میں کہا ہارون اس تنور میں کود جاؤ. ہارون فوراً تنور میں کود گئے. امام نے کہا اس کا ڈھکن بند کر دو. ڈھکن بند کر دیا گیا. اب یہ جو کہہ رہے تھے نا، یہ بڑے بے چین ہوئے. کچھ دیر گزری، بڑی بے چینی، وسوسے کا عالم، آخر میں رہا نہیں گیا. تھوڑی دیر کے بعد کہہ دیا مولا اب اس کی بس راکھ ملے گی. یار اب کچھ نہیں بچا ہوگا. ہاں ڈھکن ہٹاؤ. کہا ہارون آ جاؤ. فوراً واپس آ گئے اوپر ٹھنڈے. بھئی جب ابراہیم جس کو شیعہ کہا تھا، اتنی بڑی آگ میں بردن و سلامہ، ایسی ٹھنڈی ہونا کہ ابراہیم سلامت رہے، نہ اتنی زیادہ ٹھنڈی ہونا کہ ابراہیم کو اذیت ہو، نہ اتنی گرم کہ ابراہیم کو اذیت ہو. تو ارے فخر ابراہیم جب علی کا بیٹا حکم دے، صلوات علی محمد. لیکن ایک اہم درس، یہ پورا واقعہ جو میں نے آپ کو سنایا نا، وہ ایک جملے کے لیے، اس ایک جملے کے لیے. ہارون سے کہا ہارون تمہارے ہاتھ میں سامان تھا، ٹوٹی ہوئی چپل تھی، رکھ کے چلے جاتے، ساتھ لے کے کود گئے. ہارون نے جواب دیا خبردار، امام زمانہ کے حکم کی تعمیل میں اتنی دیر کہ پہلے اپنی چپل رکھوں، سودا رکھوں. امام کی ہدایت میں عمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ امام حکم دے میں عمل کروں. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. یہ معراج ہدایت ہے، یہ معراج ہدایت ہے. ایسی ہدایت چاہیے ہوتی ہے، اور جب ایسی ہدایت آ جاتی ہے نا تو پھر اس کے بعد معلوم ہو جاتا ہے. اور اسی ہدایت کے سلسلے کو پھر جیسے رسول کے لیے کہا تو رسول نے اہتمام کیا، کیونکہ ہدایت کا اہتمام تھا نا. پروردگار نے جب کہا ہے کہ ہدایت میں نے رسول کے ساتھ بھیجی ہے، تو جب اس نے اہتمام کیا ہے تو آگے پھر اہتمام کیسے نہیں؟ رسول کے بعد کیا ہوگا؟ اس ہدایت کی حفاظت کون کرے گا؟ اس ہدایت کے سلسلے کو آگے کون باقی اور ساری رکھے گا؟ اسی لیے بھئی جملہ آپ کو دیتا ہوا چلوں آگے. ہدایت عہدہ ہے رسالت کے ساتھ. ہدایت عہدہ ہے نبی کے ساتھ. اسی لیے عہدے کے ساتھ مخاطب کر کے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. کیوں؟ کیونکہ بتانا تھا میں نے نبی اور رسول کو بھیجا ہے ہدایت کے لیے، اور اس عہدے کی اہمیت یہ ہے کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو گویا کار رسالت انجام نہیں دیا. سبحان اللہ. اور رسول نے بھی اسی طرح اہتمام کیا. رسول نے بھی پھر اس کے بعد پورا اہتمام کیا غدیر کا، اور قرآن کی 300 سے 400 آیتیں پڑھی، اللہ کی حمد و ثنا کی، یہاں تک کہ لوگوں سے وعدہ اور یقین لیا کہ بھئی مانتے ہو تمہارے نفسوں پہ تم سے اولا میں ہوں، میرے کہے پہ. ہدایت یہ نہیں ہے کہ تمہارا نفس اپنی مرضی سے کام کرے. ہدایت یہ نہیں ہے کہ اپنے نفس کی مرضی سے عبادتیں کرو. لوگوں نے سب نے کہا قالوا بلا، ہمارے نفسوں پہ آپ کا تصرف ہے. حق اسی طرح ہے کہ جیسے عبادت آپ کہیں گے وہی ہدایت ہے، جو آپ نہ کرنے کے لیے کہیں گے وہی ہدایت ہے. تو اس کے بعد کہا اب جیسا میں ہادی و مولا ہوں، من کنت مولا ہو فہذا علی المولا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر.
صرف کہا نہیں، پھر اس کے بعد بیعت کروائی، پھر اس کے بعد دعا کی، یہ سارا اہتمام کیا۔ اہتمام جب کیا نا تو بتایا کہ سلسلہ ہدایت کس طرح اللہ کی طرف سے کنیکٹڈ ہے۔ اس سلسلہ ہدایت کتنے مقامات تھے حیات رسول میں جہاں ہدایت کو ثابت کرنا تھا۔ کوئی اور چہرے نور کے تھے نہیں جو ہدایت کی مثال کو پیش کرے۔ ایک اور مقام دیتے ہوئے آگے بڑھو، اور وہی مقام آپ نے آغاز میں حدیث قصہ بھی پڑھی کہ جب کہا گیا کہ میدان مباہلہ میں آؤ، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں گے۔ میدانوں سے تو بھاگتے رہے، لیکن آج مختلف میدان تھا۔ خواہش دل میں اٹھی کہ ہو سکتا ہے ہمیں ساتھ لے جائے، لیکن ہدایت کو بتانے کے لیے ایسے چہرے کی ضرورت تھی جو خود ہدایتی یافتہ ہو۔ ایسے چہرے کی ضرورت نہیں تھی جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہے، لیکن پیچھے جب جائے تو اپنی گفتگو یہ کرے کہ اسے خود یقین نہیں ہے کہ آیا واقعا میں ہدایت یافتہ ہوں یا پھر اپنے پرانے والے لات و عزل و بتوں کو پکاروں۔ بھی ایسا چہرہ چاہیے تھا۔ تو آپ جانتے ہیں اہتمام وہی پنجتن گئے، آگے آگے رسول خدا، دائیں بائیں حسن و حسین، پیچھے سید عالمیان، اور اس کے پیچھے امیر المؤمنین۔ اب یہ جو پنجتن کا نور ہے نا، یہ ہدایت کا وہ نور ہے۔ اب اس کو جب دیکھا نصارہ نجران نے تو فوراً کہا کہ یہ وہ چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر حکم دیں گے نا پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے۔ پتا چلا کہ اللہ نے ہدایت کے اہتمام کے لیے ان ہستیوں کو چنا تھا۔ اسی لیے ایسی ہستیاں چاہیے کہ جس کے لیے پھر رسول کہے، نہ صرف رسول دعا کرے۔ اپنے حدیث قصہ میں پڑھا، جب چادر میں جمع ہو گئے تو دو کونوں کو پکڑ کے دعا کی کہ پروردگارا یہ میرے اہل بیت ہے، جو ان سے دوستی کرے گا مجھ سے دوستی کرے گا، ان کا خون میرا خون، ان کا گوشت میرا گوشت، ان پہ اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ اور جبرائیل امین آ گئے آیت لے کر اور کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلوات پڑھے محمد۔ بھئی اللہ کا ارادہ ہے کہ اہل بیت کو پاک و پاکیزہ رکھے گا جیسے پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ حالانکہ اس موقع پہ ام سلمہ نے سوال کیا یا رسول اللہ میں آ جاؤں؟ رسول نے جواب دیا کہ تم جہاں ہو حق پر ہو، لیکن ہادی بننے کے لیے چادر میں آنا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے اہتمام ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یہ اہتمام اللہ کی طرف سے ہے۔ حق پہ ہونا، عبادت صحیح کرنا ہادی نہیں بناتا۔ اسی لیے بس ربط مسائل کے لیے میں نے آپ کو یہ مناقب بتائے۔ اب اس کے آگے یہاں تک کہ بڑھ کے رسول نے کہا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کا سفینہ ہے۔ بھئی ہدایت یہاں تک گفتگو ہو گئی ہے نا، مثال ہی دیکھ لیں۔ ہدایت وہی عمل ہے کہ جو تاریکیوں سے نور کی طرف لے آئے، اندھیرے سے اجالے میں لانا میں فرق ہے۔
اندھیرے سے اجالے میں آنا فرق ہے، لیکن معرفت کے اندھیرے سے ایسے نور میں آنا جہاں پہچاننا کہ زمانے کی حجت کیا کہہ رہا ہے وہ فرق ہے۔ مثال دیتا ہوا چلو، یہ رشتہ داری بھی کام نہیں آتی، اللہ نے حکم دیا نوح عذاب آ جائے گا، تو مثالیں بھی آپ کے سامنے کی مثالیں ہیں، بس وہی ذکر ہے جس کی ہم یاد دہانی کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ذکر کی یاد دہانی تنفع المؤمنین، مومنین کے لیے فائدہ مند ہے۔ نوح نے کہا کہ آج کوئی کام نہیں آئے گا، کشتی میں آ جاؤ۔ بیٹے نے کیا کہا؟ یہ بلند پہاڑ ہے، میں اس پہ چلا جاؤں گا، یہ مجھے بچا لے گا۔ انہوں نے کہا نہیں، اسے یقین تھا پہاڑ دیکھتے ہوئے، حالانکہ اجالے میں نظر آ رہا تھا نا، پانی نیچے ہے پہاڑ اوپر ہے۔ یہی فرق ہے ہدایت اور بصیرت کا۔ بھئی نوح کے ساتھ اور بھی لوگ تھے جو ہدایت یافتہ تھے، انہیں پہاڑ نظر آ رہا تھا، لیکن انہیں یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ نبی جو کہہ رہا ہے وہ ہدایت ہے، چاہے پہاڑ بلند نظر آئے۔ اور ہوا وہی، حالانکہ نوح نے کہا کہ پروردگارا بیٹا ہے میرا، جواب آیا لیس من اہلک، تم میں سے نہیں ہے۔ پتا چلا کہ ہدایت کے لیے ویسے ہی فالو کرنا ہے جیسے ہادی تمہیں کہے۔ اور رسول حسین کے لیے کہہ رہے ہیں ان الحسین مصباح الہدی۔ اب پتا چلا کہ امام حسین وہ مصباح ہدایت ہے کہ جس طرح مولائے کائنات کے دور میں نیزوں پہ قرآن بلند ہوئے، اس کے باوجود ہدایت والے علی تھے۔ حسین کے سامنے چاہے کوئی مسلمان آ جائے، ہادی صرف حسین ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میزان بنا دیا ذات امام حسین کو۔ اور یہ جو آزمائش ہے نا، بس آخری واقعہ اور آپ کو رہتے مسائل، پروردگار چاہتا یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو پختہ بنائے۔ نہ صرف انسان بلکہ ہر موجودات کو دیکھ لیں، وہ اس کا مقصد یہی ہے کہ وہ پرفیکشن کی طرف بڑھنا چاہتا ہے۔ چاول کا دانہ کیوں نہ ہو، زمین کے بوجھ کے نیچے گہرائیوں سے نکل کے آپ کی پلیٹ میں بریانی بن کے پہنچنا چاہتا ہے۔ آپ کے لبوں کی مسکراہٹ کے لیے اس انداز سے کہوں، درختوں کو دیکھ لیں، ہر ایک چیز کو، اور اسی طرح انسان میں یہ فطرتاً ہے، چاہتا ہے کہ پرفیکشن کی طرف بڑھے، کامیابی کی طرف بڑھے، بہتر سے بہتر ہو۔ اور یہ جو سلسلہ ہے نا، آسان نہیں ہے، اسٹریٹ فارورڈ نہیں ہے۔ اس سلسلے میں چاہے وہ ڈائمنڈ کیوں نہ ہو، اسے تراشے جانا پڑتا ہے، ایک سلسلے کے تھرو جانا پڑتا ہے، جس کے بعد وہ ایسی روشنی پا جاتا ہے کہ اتنا قیمتی ہو جاتا ہے، چھوٹا کیوں نہ ہو کتنا قیمتی ہو جاتا ہے۔ اور پڑا ہوا کہاں ملے گا؟ پہاڑوں کے دبے ہوئے ملبے میں، جہاں وہ کہے کہ میرے سینوں پہ کتنا بوجھ ہے، پتہ نہیں کتنے لوگ میرے اوپر چل کے جا رہے ہیں، لیکن ایک مقام پہ جب پہنچا تو ایسا بہترین چمکنے والا ہیرا بن کے پہنچا، یا پھر سونا، ہر چیز۔ اسی طرح جب انسان کا ایمان ہے نا ہدایت کے لیے، پروردگار جس سے محبت کرتا ہے نا، اسے ایسی آزمائش دیتا ہے تاکہ وہ اپنے ایمان کو کمال پہ لے جانے کے لیے اس ہیرے کی طرح ایسے ستراشا جائے، ایسے اپنے آپ کو تیار کرے تاکہ اس کے بعد جب زمانے کے امام کے حضور میں قدموں میں کھڑا ہو جائے تو اس کی ایسی شعاع ہو کہ 10ویں محرم سے پہلے صرف حر کہلاتا تھا، 10 کے بعد علیہ السلام ہو جائے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ عزاداری، یہ مجلس عزا، یہ ذکر حسین، یہ بار بار کا دہرانا، یہ تنفع المومنین کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس امتحان کے درس کو بار بار دہرا کے اپنے نفس کو اتنی تربیت دے کہ میرا کام ہی یہی ہے کہ جب بھی آواز آئے تو پھر لبیک کہنا ہے. سبحان اللہ. کیونکہ نفس میں ڈاؤٹ کرنا فوراً ہے. کیا ہوا؟ کس طرح ہوا حضرت نوح کے دور میں؟ پہلے اللہ نے کہا، جب نوح نے دعا کی کہ بار الہ عذاب نازل کر دے، کہا نوح ایسا کرو کہ ایک کھجور کے درخت کا بیج بو، جب وہ سماور ہو جائے گا، جب وہ کھجور دینے لگے گا، ہم عذاب نازل کریں گے. پہلا درخت کھجور آ گئے، پروردگارہ کھجور آ گئے. کہا ایسا کرو اس درخت کے بیج لو، اس کو زمین میں بو، جب اس کے کھجور آ جائیں گے. دوسرا درخت، دوسرے کے بیج لو، تیسرا درخت، 10 درخت، 7 یا 10 درخت، 7 یا 10 درخت. آپ پروسیس سمجھ رہے ہیں؟ چھنی سے گزارا ہے. کیونکہ اس 7 ہو یا 10 اتنے درختوں کے بعد بھی جو بچے تھے وہ ایسے تھے کہ جو ہدایت کے اس مقام پہ تھے. اگر نبی خدا کہیں گے ایک اور درخت لگانا ہے تو لبیک، لیکن کچھ ایسے تھے جنہوں نے کہا کیا واقعی اللہ کی طرف سے ہے؟ آیا عذاب آنے والا ہے یا نہیں ہے؟ آپ نبی ہو یا نہیں ہو؟ اور وہ اس چھنی سے باہر نکلتے گئے. پتا چلا وہ جو تراشے جانے والا پروسیس ہے ہر دور میں ہے، اور اس دور سے جب گزرتے ہیں تو پھر اس مقام پہ پہنچتے ہیں جہاں حسین کہے جیسے اصحاب مجھے ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھیا کو ملے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہدایت ہے. اور جب یہ ہدایت ہے اور آئے عزیزان ایمان مصائب کا سلسلہ ہے نا، تو میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ آغاز محرم میں اس مصائب کے سلسلے میں، کیونکہ یہ مصائب کا سلسلہ ایک ماں کو پرسہ دینے کے لیے یقیناً 2 مہینے 8 دن ذکر ہوگا نا. لیکن اگر کوئی حسین کے دل سے پوچھے تو یقیناً یہ تمنا ہوگی کہ اس مصائب کے ذکر میں ایک ماں کے مصائب کا بھی ذکر ہونا چاہیے، جس کے مصائب کا حق ادا نہیں ہوتا. ایام فاطمیہ میں ذکر ہوتا ہے لیکن حق ادا نہیں ہوتا. زمانے کے امام سے کوئی پوچھے حق ادا نہیں ہوتا. عزیزان ایمان، امام حسین کے مصائب کا آغاز کربلا سے نہیں تھا. حسین کے دل سے اگر کوئی پوچھے نا تو حسین کے مصائب کا آغاز اس دن سے تھا جہاں رسول کا لاشا جنازہ رسول رکھا ہوا تھا. امیر المومنین کبھی ادھر ٹہلتے کبھی ادھر ٹہلتے ہیں. اہتمام کون رسول؟ وہ رسول جس نے ہدایت کے لیے سب کچھ کیا، وہ رسول جس نے ظلمات سے اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لایا. اس کے باوجود مسلمانوں نے رسول کے جنازے کو تنہا چھوڑ دیا. کیا گزری ہوگی حسین کے دل پہ؟ حسین کے مصائب کا سلسلہ یہاں سے شروع ہوا ہے جہاں حسین نے جب یہ دیکھا کہ میرا وہ محبت کرنے والا نانا، میرا وہ نانا جس کے اطراف ہزاروں مسلمان کبھی وہی سناتے تھے، کبھی حکم دیتے تھے، لیکن اگر خطبہ دیتے دیتے میں آ جاؤں خطبہ روک لیتے تھے، مجھے گود میں اٹھا لیتے تھے. مگر آج میرے وہی نانا کا جنازہ پڑا ہوا ہے، ابھی اہتمام باقی ہے کہ جگہ دفن کیا جائے. اگر حسین کے مصائب کا آغاز ہو تو وہاں سے حسین کے مصائب کا آغاز ہوا ہے جہاں حسین نے سلسلے کو دیکھا کہ رسول کے بعد بابا نے کئی برس خاموشی میں گزارے. حسین نے سلسلے کو دیکھا کہ بابا نے دور خلافت کو شروع کیا.
چاہا کہ نظام اسلام کو درست کر دے، بابا نے عدالت کے نظام کو نافذ کیا، بابا نے غریبوں مسکینوں کو حق دلایا، بابا نے یتیموں کے گھروں پہ کھانا پہنچایا، مگر ہاں امیر المومنین کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے کہ میرے بابا کو سجدے کے عالم میں ضرب لگا دی، داڑھی خون سے بھر گئی۔ ارے وہ علی جو در خیبر اکھاڑنے والا آج چادر لائی گئی ہے، چادر میں لٹا کے مولا کو گھر کی طرف، بس آپ کی آوازیں اسی طرح بلند رہے، کیونکہ یاد رہے رسول خدا نے جو حدیث کہی ہے نا کہ یا فاطمہ کل عین باقیۃ الی یوم القیامہ، اے فاطمہ قیامت کے دن ہر آنکھ روئے گی، ہر آنکھ، الا عین بکت علی مصعب الحسین، سوائے وہ آنکھوں کے جنہوں نے حسین کے مصائب پہ آنسو بہائے ہیں۔ حسین کے مصائب پہ آنسو بہانے میں پھر اس طرح آنسو بہانا ہے جیسے چھٹے امام نے کہا کہ ایسے رو جیسے ایک بوڑھی ماں کڑیے جوان بیٹے کے لاشے پر ہوتی ہے۔ حسین کے مصائب یہاں ختم نہیں ہوئے، حسین کے مصائب کا آغاز وہاں سے ہوا تھا جہاں حسین نے اپنے اتنا محبت کرنے والے بھائی، اپنے چاہنے والے بھائی، بابا کے بعد جو شفقت پدری بھی دیتا رہا، وہ بھائی جو امام وقت بھی رہا، وہ بھائی جو سبط اکبر ہے، وہ بھائی جو حلم کی نشانی ہے، وہ بھائی جو سالوں سال پیدل حج پہ ساتھ چلتا رہا، وہ بھائی جس نے اپنا مال و دولت غریبوں مسکینوں میں بانٹا، ہمیشہ اپنا دسترخوان بھوکوں کے لیے کھلا رکھا، اس بھائی کے ساتھ یہ سلوک ہو کہ اس کے جگر کے ٹکڑے زہر کے اثر سے تشت میں آ رہے۔ ارے زہر کا اثر جاننا چاہتے؟ حسین نے چاہا نا کہ جب وہ جام اٹھائے، حسن نے اس جام کو زمین پہ پھینک دیا، جہاں وہ پانی گرا زمین شکافتہ ہو گئی۔ ارے نہیں معلوم حسن کے جگر کا کیا عالم۔ یہ حسین کے مصائب تھے۔ اب حسین کے مصائب سننا چاہتے ہیں نا؟ حسین کے مصائب وہ مصائب تھے جہاں حسین نے اپنی ماں کو اس عالم میں دیکھا کہ لوگوں کے گھروں پہ بھائی حسن کے ساتھ جا کے دستک دے کے یاد دلا رہی ہے، ارے تم غدیر میں موجود تھے، تم علی کا حق بھول گئے، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یاد نہیں۔ حسین کے مصائب یہ تھے، حسین نے دیکھا اماں دربار میں گئی ہے، ارے 2 گھنٹے رسول کی بیٹی کھڑی رہی، ارے وہ بیٹی اگر آ جائے تو رسول اٹھ کے کھڑے ہو جائے، ارے وہ بیٹی دربار میں کھڑی رہی۔ حسین کے مصائب وہ تھے، جناب سیدہ کا خطبہ یاد ہے نا؟ بس آپ کی صدائیں اسی طرح بلند رہے۔ شہزادی نے اپنے خطبے میں ایک ایسا جملہ کہا ہے جسے بار بار سوچ کے روئے نا قیامت تک کے لیے کافی ہے۔ شہزادی نے کہا ہے مسلمانوں میں رسول کی بیٹی ہوں، جھوٹ نہیں بولتی۔ ارے حسین کے مصائب یہ تھے، اماں دربار میں صدیقہ دائرہ کہہ رہی ہے میں جھوٹ نہیں بولتی۔ حسین کے مصائب یہ تھے کہ اماں درخت کے نیچے بیٹھ کے روتی تھی، درخت کاٹ دیا گیا۔ حسین کے مصائب یہ تھے کہ لوگ آ کے کہتے ہیں یا علی فاطمہ سے کہے یا دن میں روئے یا رات میں روئے، ارے ہمارے کاروبار میں خلل پڑتا ہے۔ حسین کے مصائب یہ تھے کہ وہ دروازہ جہاں رسول آ کے سلام کرتے تھے، مسلمان بےگلی میں کیا گئے۔ فاطمہ نے کہا ارے اس میں حسن و حسین رہتے ہیں، رسول کے نواسے رہتے، کیا تم اسے آگ لگا دو گے؟
انہوں نے کہا کہ رہا کرے ہم آگ لگا دیں گے. ارے صرف دروازہ نہیں جلایا، جلتا ہوا دروازہ، شہزادی کی پسلیاں چور چور. عجب نہیں شہزادی نے پکارا ہوگا یا مہدی ادرکنی، جب میرا بیٹا آئے گا انتقام لے گا. بس مصائب کے آخری فکر اور زحمت تمام. حسین کے مصائب وہ تھے جہاں حسین نے دیکھا اماں کا پہلو شکست جنازہ ہے اور بابا نے آواز دی ہے بچوں آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو. زینب ام کلثوم حسن حسین آؤ اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو. ارے کبھی زینب آگے بڑھی سلام آخر کیا. حسین آئے نا کہا بابا اماں سے یوں آخری ملاقات نہیں ہوگی، بند کفن کھول دے ماں سے گلے لگ کے ملاقات کر لو. علی نے حسین کے چہرے کو دیکھا، آسمان کی طرف دیکھا. حسین سمجھ گئے مشیت نہیں ہے. ایک مرتبہ ماں کے پائنتی آئے اور اس کے بعد بڑی حسرت نے کہا اماں اماں حسین آیا ہے. اماں جب عیسیٰ مریم سے ملنے کے لیے آئے تھے عیسیٰ کو ملنے کے لیے مریم نے بائیں پھیلا دی. اماں یوں ملاقات نہیں ہوگی، اگر گلے نہیں لگاؤ گی حسین رونے لگے گا. ارے بچے کے بس ٹوٹے میرے کربلا والے. لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بار الہا مصائب شہزادی کونین کا واسطہ، پروردگارہ اس شہزادی کا واسطہ جس کے واسطے سے دعائیں رد نہیں ہوتی. بار الہا شکستہ پہلو زہرا کا واسطہ ہماری دعاؤں میں اولین دعا یہی ہے کہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگارہ امام ہم و غم کو امام زمانہ کے ہم و غم کو برطرف فرما. امام کے ظہور کے لیے زمین کو ہموار فرما. بار الہا ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. پروردگارہ تمام حاضرین تمام مومنین کی دلی حوائج و مقاصد کو پورا فرما. ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. پروردگارہ مقامات مقدسہ کا آزاداری و آزاداروں کا تحفظ فرما. جہاں جہاں مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پروردگارہ دشمنان اہل بیت دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما. ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. میں مولا کے ناصر و غلاموں میں شمار فرما. ماتم حسین.